الرحیم درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ دوم دعوت اسلامی والی۔ آج انشاءاللہ عز و جل پڑھنے جا رہے ہیں دو زائد حروف والے ابواب۔ دو زائد حروف والے ابواب یعنی ثلاثی مزید فی میں جب دو حرف زائد کیے جائیں ثلاثی مجرد کے اندر ثلاثی مزید فی بنانے کے لیے، تو وہ کتنے باب ہیں ثلاثی مزید فی کے، وہ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ثلاثی مزید فی کے وہ ابواب جن کی ماضی میں دو حرف زائد ہوتے ہیں 5 ہیں۔ نمبر 1 تفاعل، نمبر 2 تفاعل، نمبر 3 افتعال، نمبر 4 انفعال، نمبر 5 افعلال۔ فعل ماضی معروف بنانے کا طریقہ۔ نمبر 1 باب تفاعل، ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے تائے مفتوحہ لگانے اور عین کلمہ کو فتحہ دے کر مشدد کرنے سے بنتا ہے، جیسے قبیلہ سے تقبلا، اس نے قبول کیا۔ تو کریں گے کیا باب تفاعل میں؟ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے تائے مفتوحہ لگائیں گے، عین کلمہ کو فتحہ دے کر مشدد کر دیں گے، تو یہ باب تفاعل بن جائے گا۔ نمبر 2 ہے باب تفاعل۔ باب تفاعل کیسے بنے گا؟ تو فرماتے ہیں ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے تائے مفتوحہ لگانے اور فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کر کے عین کلمہ کو فتحہ دینے سے بنتا ہے، جیسے قبلہ سے تقابلا، جیسے اس نے سامنا کیا۔ تو بہت آسان ہے باب تفاعل بنانے کا طریقہ۔ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے کیا کریں گے؟ یعنی یہ ثلاثی مجرد کا فا کلمہ ہے قاف، اس میں تائے مفتوحہ کو لگائیں گے اور فا کلمہ کے بعد الف کا اضافہ کر دیں گے، جیسے کہ یہاں پر الف کا اضافہ کر دیا ہے، عین کلمہ کو فتحہ دے دیں گے، تو یہ بن جائے گا باب تفاعل۔ نمبر 3 ہے باب افتعال۔ باب افتعال کیسے بنتا ہے؟ تو فرماتے ہیں ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ مکسورہ لگا دیں گے اور فا کلمہ کے بعد تائے مفتوحہ کا اضافہ کر دیں گے اور فا کلمہ کو ساکن کرنے اور عین کلمہ کو فتحہ دینے سے بنتا ہے، جیسے جنبا سے اجتنبا۔ تو پہلے کیا کریں گے؟ فا کلمہ سے پہلے حمزہ مکسورہ جیسے کہ یہاں پر لگا دیا ہے اور فا کلمہ کے بعد تائے مفتوحہ، فا کلمہ کو ساکن کر دیں گے، تو اس طریقے سے، اور عین کلمہ کو فتحہ دیں گے، تو باب افتعال بن جائے گا۔ اب نمبر 4 باب انفعال ہے۔ باب انفعال بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ مکسورہ اور نون ساکن کا اضافہ کر کے عین کلمہ کو فتحہ دینے سے بنتا ہے، جیسے فطرہ سے انفطر، بو پھٹا۔ تو کیا کریں گے؟ ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ مکسورہ جیسے کہ یہاں پر دیا گیا ہے اور نون ساکن کا اضافہ کر کے عین کلمہ کو فتحہ دینے سے بنتا ہے، جیسے فطرہ سے انفطر۔ نمبر 5 باب فعلال۔ باب فعلال کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ مکسور لگا کر فا کلمہ کو ساکن کر کے اور لام کلمہ کو مشدد کر کے عین کلمہ کو فتحہ دینے سے بنتا ہے، جیسے حمیرہ سے احمرہ، بسرخ ہوا۔ اب آئیے دو زائد حروف والے ابواب سے فعل ماضی معروف کی گردان کرتے ہیں۔ تو فعل ماضی معروف کی گردان پہلے باب تفاعل سے کرتے ہیں، جو کہ یوں ہوگی تقبلا تقبلا تقبلو، تقبلت تقبلتا تقبلنا، تقبلتا تقبلتما تقبلتم، تقبلتی تقبلتما تقبلتنا، تقبلتو تقبلنا۔ فعل ماضی معروف سے باب تفاعل کی گردان وہ یوں ہوگی تقابلا تقابلا تقابلو، تقابلت 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 تقابلتا تقابلنا، تقابلتا تقابلتما تقابلتم، تقابلتی تقابلتما تقابلتن، تقابلتو تقابلنا۔ اب آئیے فعل ماضی معروف سے باب افتعال کی گردان کرتے ہیں، تو وہ یوں ہوگی اجتنبا اجتنبا اجتنبو، اجتنبت اجتنبتا اجتنبنا، اجتنبتا اجتنبتما اجتنبتم، اجتنبتی اجتنبتما اجتنبتن، اجتنبتو اجتنبنا۔ فعل ماضی معروف سے اب باب انفعال کی گردان کرتے ہیں، یعنی باب انفعال سے فعل ماضی معروف کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی انفطرا انفطرا انفطرو، انفطرت انفطرتا انفطرنا،
ان فطرتا ان فطرتما ان فطرتم ان فطرتی ان فطرتما ان فطرتنا ان فطرتو ان فطرنا۔ اب آئیے فعل ماضی معروف کی گردان کرتے ہیں باب فعلال سے، وہ یوں ہوگی احمرا احمرا احمرو احمرت احمرتا احمررنا احمررتا احمررتما احمررتم احمررتی احمررتما احمررتنا احمررتو احمررنا۔ اب آئیے تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین میں سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل ثلاثی مجرد کے فعل ماضی سے ترجمہ و صیغہ کے ساتھ ثلاثی مزید فی باب تفاعل تفاعل افتعال انفعال اور افعلال کی فعل ماضی معروف کی گردان لکھیں اور یاد کریں۔ تو یہاں پر دبرہ دیا ہے، دبرہ کو باب تفاعل کی گردان کرنا ہے، فخرہ سے باب تفاعل کی گردان کرنا ہے، اور عرفہ سے باب افتعال کی گردان کرنا ہے، انفعال قطعہ کی باب انفعال سے گردان کرنا ہے، اور زرقہ کی باب افعلال سے گردان کرنا ہے۔ اور یہ گردان کون سی ہوگی؟ فعل ماضی معروف کی گردان کرنا ہے، اور نیز ترجمہ و صیغہ بھی بتانا ہے۔ تو ہم یہاں پر گردان اور ترجمہ کر دیں گے، صیغہ خود بخود آپ دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے دبرہ ہے، اس کو جب باب تفاعل میں لے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا تدبرن، اور اس کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اب آئیے گردان کرتے ہیں فعل ماضی معروف کی، تدبرا 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 تدبرو تدبرت تدبرتا تدبرنا تدبرتا تدبرتما تدبرتم تدبرتی تدبرتما تدبرتنا تدبرتو تدبرنا۔ تدبرا اس کا صیغہ ہم اب ترجمہ کرتے ہیں، غور و فکر کیا اس ایک مرد نے، غور و فکر کیا ان دو مردوں نے، غور و فکر کیا ان سب مردوں نے، غور و فکر کیا اس ایک عورت نے، غور و فکر کیا ان دو عورتوں نے، غور و فکر کیا ان سب عورتوں نے، غور و فکر کیا تو نے، غور و فکر کیا تم دو نے، غور و فکر کیا تم سب نے، غور و فکر کیا تو ایک عورت نے، غور و فکر کیا تم دو عورتوں نے، غور و فکر کیا تم سب عورتوں نے، غور و فکر کیا میں نے، غور و فکر کیا ہم نے۔ اب آئیے فخرہ سے گردان جو ہے تفاعل کی کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی، فخرہ کو جب باب تفاعل میں لے جائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا فخر جتانا، تو گردان ہوگی تفاخرہ تفاخرہ تفاخرو تفاخرت تفاخرتا تفاخرنا تفاخرتا تفاخرتما تفاخرتم تفاخرتی تفاخرتما تفاخرتنا تفاخرتو تفاخرنا۔ اب اس کا ترجمہ ہوگا، فخر کیا اس ایک مرد نے، فخر کیا ان دو مردوں نے، فخر کیا ان سب مردوں نے، فخر کیا اس ایک عورت نے، فخر کیا ان دو عورتوں نے، فخر کیا ان سب عورتوں نے، فخر کیا تجھ ایک مرد نے، فخر کیا تم دو مردوں نے، فخر کیا تم سب مردوں نے، فخر کیا تجھ ایک عورت نے، فخر کیا ان تم دو عورتوں نے، فخر کیا تم سب عورتوں نے، فخر کیا میں نے، فخر کیا ہم نے۔ اب آئیے عرفہ سے باب افتعال کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی، اور جب یہ باب افتعال میں لے جائیں گے اس کا معنی ہوگا اقرار کرنا، اقرار کرنا۔ آئیے اب گردان کرتے ہیں، اعترفا اعترفا اعترفو اعترفت اعترفتا اعترفنا اعترفتا اعترفتما اعترفتم اعترفتی اعترفتما اعترفتنا اعترفتو اعترفنا۔ گردان ہوگی، اس کا ترجمہ ہوگا اقرار کیا اس ایک مرد نے، اقرار کیا ان دو مردوں نے، اقرار کیا ان سب مردوں نے، اقرار کیا اس ایک عورت نے، اقرار کیا ان دو عورتوں نے، اقرار کیا ان سب عورتوں نے، اقرار کیا تجھ ایک مرد نے، اقرار کیا تم دو مردوں نے، اقرار کیا تم سب مردوں نے، اقرار کیا تجھ ایک عورت نے، اقرار کیا تم دو عورتوں نے، اقرار کیا تم سب عورتوں نے، اقرار کیا میں نے، اقرار کیا ہم نے۔ اب آئیے انفعال سے گردان کرتے ہیں، قطعہ سے انفعال کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی انقطع، اور جب یہ باب انفعال میں جائے گا تو اس کا مطلب ہو گیا ٹوٹ جانا۔ انقطع انقطع انقطعوا انقطعت انقطعتا انقطعنا انقطعتا انقطعتما انقطعتم انقطعتی انقطعتما انقطعتنا انقطعتو انقطعنا۔ ترجمہ ہو گیا ٹوٹ گیا وہ ایک مرد، ٹوٹ گیا ٹوٹ گئے وہ دو مرد، ٹوٹ گئے وہ سب مرد، ٹوٹ گئی وہ ایک عورت، ٹوٹ گیا ٹوٹ گئے وہ دو مرد دو عورتیں، ٹوٹ گئیں وہ سب عورتیں، ٹوٹ گیا تو ایک مرد، ٹوٹ گئے تم دو مرد،
टूट गए तुम सब मर्द, टूट गई तू एक औरत, टूट गई वो दो तुम दो औरतें, टूट गई तुम सब औरतें, टूट गया मैं, टूट गए हम। अब आइए ज़रीक़ा की गर्दान करते हैं बाब फ़आल से, इफ़इलाल से, वो यूँ होगी इज़रक़्क़ा, जैसे इहमर्रा थी इसी तरीके से इज़रक़्क़ा, इहमर्रा इज़रक़्क़ा, इज़रक़्क़ा इज़रक़्क़ू, इज़रक़्क़त इज़रक़्क़ता, इज़रक़्क़ना इज़रक़्क़ता, इज़रक़्क़तुमा इज़रक़्क़तुम, इज़रक़्क़ती इज़रक़्क़तुमा इज़रक़्क़तुन्ना, इज़रक़्क़तु इज़रक़्क़ना। इसकी तर्जुमा होगा ये, इसका मतलब है नीला होना। इसका जब इफ़इलाल में जाएगा तो इसका मतलब होगा नीला हो गया, नीला होना। और तर्जुमा भी यूँ होगा, नीला हुआ वो एक मर्द, नीले हुए वो दो मर्द, नीले हुए वो सब मर्द, नीली हुई वो एक औरत, नीली हुई वो दो औरतें, नीले हुई वो सब औरतें, नीला हुआ तू एक मर्द, नीले हुए तुम दो मर्द, नीले हुए तुम सब मर्द, नीली हुई तू एक औरत, नीले हुए तुम दो औरतें, नीली हुई तुम सब औरतें, नीला हुआ मैं, नीले हुए हम सब। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 है दर्ज झेल इफ़आल का वज़न, अफ़आल का वज़न और बाब बयान करते हुए हुरूफ असलिया और हुरूफ ज़ायदा अलग अलग करें। यहाँ पर हमें कुछ अफ़आल दिए हैं, पहले बताना है उनका वज़न, फिर हुरूफ असलिया कौन कौन सी ये बताना है उनमें, फिर हुरूफ ज़ायदा उनमें कौन कौन सी ये बताना है, फिर बाब बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास फ़िल है इनख़फ़दा, ये इनफ़अला के वज़न पर है और इसमें फ़ा कलिमा से पहले हमज़ा ज़ायद है और फ़ा कलिमा से पहले जो है नून साकिन ज़ायद है, ठीक है। और इसमें हुरूफ असलिया कौन कौन से हैं, तो हुरूफ असलिया खाफ़ा दाद हैं, खाफ़ा दाद ये असली हुरूफ हैं और हुरूफ ज़ायदा फ़ा कलिमा से पहले हमज़ा और नून साकिन ज़ायद हैं। और ये बाब है बाब इन्फ़िआल, ये बाब कौन सा है, बाब इन्फ़िआल है। ततब्बउ, ये ततब्बउ जो है ये तफ़ाउलु के वज़न पर है, तफ़ाउलु के, और ये इसके असली हुरूफ जो हैं वो हैं ता बा ऐन। हुरूफ ज़ायदा जो हैं फ़ा कलमा से पहले ता और ऐन की तकरार, यानी दूसरा जो ऐन कलमा है वो ज़ायद है और ये बाब तफ़ाउलन से है, बाब तफ़ाउलन से है। उसके बाद है तशारकता, तशारकता जो है तफ़ाअलता के वज़न पर है, ठीक है, तफ़ाअलता के वज़न पर है। और इसमें जो हुरूफ असलियाँ हैं वो शीन रा काफ़ हैं, शीन रा काफ़ ये असली हुरूफ हैं। हुरूफ ज़ायद क्या है, फ़ा कलमा से पहले ता ज़ायद है और फ़ा कलमा के बाद अलिफ ज़ायद है और ये बाब जो है बाब तफ़ाउल है, ये बाब तफ़ाउल है। उसके बाद है इग़बररतुन्ना, इग़बररतुन्ना जो है ये इफ़अललतुन्ना के वज़न पर है। इसमें जो असली हुरूफ हैं वो गैन है, बा है, रा है, गैन बा रा ये असली हुरूफ हैं। ज़ायद हुरूफ जो है ये फ़ा कलमा से पहले हमज़ा ज़ायद है और लाम कलमा की दूसरा का लाम कलमा ज़ायद है, यानी लाम कलमा की तकरार इसमें ज़ायद है, लाम कलमा की तकरार है। तो लाम कलमा की तकरार है वो भी एक ज़ायद हर्फ है और ये बाब इफ़इलाल से है, ये बाब इफ़इलाल से। उसकी लास्ट में है इंतखबना, इंतखबना जो है इफ़्तालना के वज़न पर है। इसमें जो असली हुरूफ हैं वो हैं नून खा बा, नून खा बा ये असली हुरूफ हैं और ज़ायद हुरूफ जो हैं यहाँ पर हमज़ा की ज़्यादती है और ता फ़ा कलमा के बाद जो है ता की ज़्यादती है और ये बाब इफ्तिआल से है। अब आइए सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। सवाल नंबर 3 है दर्ज झेल सुलासी मुजर्रद के फ़िल माजी से सुलासी मज़ीद फ़ी के सीगे के मुताबिक फ़ेल लिखें। यहाँ पर हमें जो है मसादिर दिए गए हैं, उन मसादिर को जो है जो हमें बताया गया है जो सीगा, उस सीगे से आगे लास्ट में जो मसदर, जिस मसदर से वो सीगा बनाने को बताया गया उस मसदर से वो सीगा बना कर के यहाँ पर पेश करना है। जैसे दरिया, ये इससे हमें जो है जमा मुअन्नस गायब फ़िल माज़ी मारूफ बनाना है और ये बाब तफ़ाउल से बनाना है। तो ये बन जाएगा, ये बनेगा यदर्राइना, यदर्राइना बन जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा यदर्राइना। अभी सक़ाता जो है, सक़ाता से सीगा जो बनाना है जमा मुतकल्लिम फ़िल माज़ी मारूफ का बनाना है
اور یہاں پر جو بنا کے تیار کرنا ہے باب تفاعل سے بنا کے تیار کرنا ہے، جو کہ ہو جائے گا تساقطنا، تساقطنا جمع متکلم کا صیغہ تساقطنا۔ اس کے بعد جمع، اسے صیغہ جو بنانا ہے وہ بنانا ہے جمع مؤنث حاضر فعل ماضی معروف، یہ باب افتعال سے بنانا ہے، یہ بن کے تیار ہوگا اجتمعتنا، اجتمعتنا، یہ بن کے تیار ہو جائے گا اجتمعتنا۔ اس کے بعد فصلہ ہے، فصلہ مصدر سے جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف صیغہ بنانا ہے، اور یہ تبدیل کرنا ہے باب انفعال میں، یعنی باب انفعال میں یہ صیغہ بنا کے تیار کرنا ہے، تو یہ بنے گا انفصلوا، کیا بنے گا؟ انفصلوا بن جائے گا۔ اس کے بعد خدیلہ لفظ ذکر کیا گیا ہے، خدیلہ سے ہمیں جمع مذکر حاضر فعل ماضی مثبت معروف کا صیغہ بنانا ہے، جو کہ تبدیل ہو باب فعلال میں، تو یہ بن کے تیار ہوگا اخضللتم، اخضللتم۔ اب آئیے سوال نمبر 4 کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل ترجمے کے مطابق صیغہ اور فعل لکھیں۔ یہاں پر ہمیں جو ہے ترجمہ دیا جا رہا ہے، اس کے مطابق جو آگے باب دیا گیا ہے اسی سے ظاہر سی بات ہے یہ ترجمہ اخذ ہوا ہے، تو اسی کے مطابق ہمیں صیغہ لکھنا ہے، پھر فعل لکھنا ہے کہ فعل کون سا ہے۔ تو جھگڑا کیا تو ایک عورت نے، یہ صیغہ جو ہے صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، جھگڑا کیا تو ایک عورت نے، یہ صیغہ واحد مؤنث حاضر ہے، اور یہ بن کے تیار فعل ہوگا اختصمتی، کیا بن کے تیار ہوگا؟ اختصمتی، یہ صیغہ بن کے یعنی فعل بن کے تیار ہوگا۔ اس کے بعد ہے خود کو بیمار کیا ان سب مردوں نے، تو یہ صیغہ جو ہے صیغہ جمع مذکر غائب ہے، صیغہ جمع مذکر غائب ہے، بن کے تیار ہوگا تماردو، تماردو بن کر کے تیار ہوگا تماردو۔ اس کے بعد ہے رنگ کے سیاہ سفید ہوئے وہ دو مرد، رنگ کے سیاہ سفید ہوئے وہ دو مرد، یہ صیغہ جو ہے صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے، یہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے، بن کے تیار ہوگا ابلقا، کیا بن کے تیار ہوگا؟ ابلقا بن کے تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ظاہر ہوئے ہم سب مرد، یہ انکشاف باب ہے، اس سے صیغہ بن کے تیار ہوگا جمع متکلم، اور بن کے تیار ہوگا انکشفنا، انکشفنا بن کے تیار ہوگا۔ اب آئیے سوال نمبر 5 جو آخری سوال ہے اس کو حل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں درج ذیل آیات احادیث اور شعر میں ثلاثی مزید فی کے ابواب تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال اور افعلال کی فعل ماضی معروف کی پہچان کر کے باب بیان کریں اور ترجمہ کریں۔ تو یہاں پر جہاں پر بھی ثلاثی مزید فی سے یہ ابواب جو بتائے گئے ہوں گے، ہمیں بتانا ہے کہ وہ یہ والا فعل ہے اور باب یہ ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہوگا۔ تو جیسے وما تلبثوا بہا الا یسیرا، یہ ایک آیت کریمہ ہے، اس میں تلبثوا جو لفظ آیا ہے یہ وہ ہمارا فعل ہے، ما تلبثوا یہ فعل ہے، اور یہ باب کون سا ہے؟ باب تفاعل سے ہے، اس کا ترجمہ ہوگا نہیں ٹھہرے وہ سب مرد، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں ٹھہرے وہ سب مرد۔ اس کے بعد ہے وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو یہاں پر جو تعاصرتم لفظ آیا ہے یہ ہمارا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر ہے، اور یہ باب تفاعل سے ہے۔ کون سے باب سے ہے؟ باب تفاعل سے ہے، اس کا ترجمہ ہوگا ایک دوسرے کے ساتھ سختی کی تم سب مردوں نے، ایک دوسرے کے ساتھ سختی کی تم سب مردوں نے۔ اس کے بعد ہے بس طبق البابا وقدت قمیصہ من دبر، تو یہاں پر جو اس طبقہ لفظ آیا ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی معروف صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اور یہ باب افتعال سے ہے، باب افتعال سے ہے، اس کا ترجمہ ہوگا وہ دونوں دوڑ پڑے، وہ دونوں دوڑ پڑے، وہ دونوں دوڑ پڑے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس عبارت اذا مات الانسان قطع عمله الا من ثلاث، تو یہ حدیث پاک ہے، اور یہ اس میں جو انقطع لفظ آیا ہے یہ ہمارا فعل ہے، اور یہ باب انفعال سے ہے۔ کس سے ہے؟ باب انفعال سے ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا ختم ہو گئے، ختم ہو گیا وہ ایک مرد، ختم ہو گیا یا ٹوٹ گیا وہ ایک مرد۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے اس کے بعد حدیث پاک ہے من غبرت قدماہ فی سبیل اللہ حرمہ اللہ علی النار،
تو یہاں پر جو اغبرت جو لفظ آیا ہے یہ ہمارا فعل ہے اور یہ باب فعلال سے ہے. کس سے ہے؟ باب فعلال سے ہے. اور اس کا معنی ہوگا غبار آلود ہوئی وہ ایک عورت. غبار آلود ہوئی وہ ایک عورت اس کا ترجمہ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک شعر ہے تبارک اللہ ما وحی بمکتسب ولا نبی علی غیب بمتہم. تو یہاں پر جو تبارک لفظ آیا یہ ہمارا فعل ہے اور یہ باب تفاعل سے ہے. اس کا ترجمہ ہے بہت ہی بابرکت ہوا وہ ایک مرد. بہت ہی بابرکت ہوا وہ ایک مرد. تو الحمدللہ عز و جل ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. امید کرتے ہیں قواعد الصرف حصہ دوم کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اگر سمجھ میں آیا ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.